آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان، اور جس طرح کے آج پروگرام کی شروعات میں ہم نے کہا تھا کہ دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری سبسٹانسو ڈسکشن. ایک روش ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے، لیکن دس از ناٹ یونیک ٹو دا پاکستانی سوسائٹی. پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، چاہے وہ اسلامک دنیا ہو، مغربی دنیا ہو، کہ کپلز کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی خصوصاً پہلی اولاد نرینہ ہو. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چائنا جیسے ملک میں بھی جب ون چائلڈ پالیسی تھی، تب بھی وہاں کے کپلز کی بھی خواہش ہوتی تھی کہ یہ ایک بچہ یا ایک اولاد جو ان کو ان کی حکومت کہتی ہے کہ یو کین اونلی ہیو ون چائلڈ، وہ اولاد نرینہ ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ زمانہ قدیم سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اولاد نرینہ کو آپ کا وارث، آپ کا ایئر تصور کیا جاتا ہے، یعنی آپ کے خاندان کے نام کو آگے لے کر بڑھے گا. اس کے علاوہ شاید والدین کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے یہ بچہ. بیٹی کی تو شادی کر کے اس کو بیاہ کر دوسرے گھر چلے جانا ہے، لیکن ہمارا بیٹا ہمارا خیال رکھے گا. آج کے زمانے میں کیا یہ ایسا ہی ہے؟ یعنی یہ جو خیالات ہم لے کر چل رہے ہیں، جو ٹریڈیشنز ہماری ہیں، کیا موجودہ حقیقتوں نے اس کو چیلنج کیا ہے یا نہیں؟ آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بیٹیاں اپنے والدین کا بڑھاپے میں زیادہ بہتر خیال رکھتی ہیں. اگر پیشہ ورانہ طور پہ بھی دیکھا جائے، مال و زر کمانے کی بات کی جائے، دنیا میں رسپیکٹ حاصل کرنے کی بات کی جائے، تو جیسے جیسے خواتین کو، بیٹیوں کو یہ مواقع مل رہے ہیں تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ بھی کسی سے کم نہیں. لیکن پھر بھی یہ جو خواہش ہے لوگوں کی، اس کا کیا کیا جائے اور اس کی بیسس کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج بھی ایک کپل جب ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بڑے بزرگ ان کو یہی دعا دیتے ہیں کہ اللہ کرے تمہیں چاند سا بیٹا ملے. یہ چاند سا بیٹا آگے جا کے کیا چاند کھلاتا ہے، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. آج ہمارے پاس زبردست پینل موجود ہے جو اس کو ہر زاویے سے لے کے چلے گا. آج کل کے سماجی اطوار کیا ہیں، دین اور شریعت ہماری کیسے رہنمائی کرتی ہے ایک نیک اور صالح اولاد کے لیے، اور یقیناً جو اس کا نفسیاتی پہلو ہے وہ بھی ہم کور کریں گے. ہمارے مہمانوں کا سب سے پہلے آپ سے انٹروڈکشن کیے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھور، مذہبی اسکالر ہیں، دین اور شریعت کی روح سے ہماری رہنمائی کریں گے. بہت بہت شکریہ جمیل بھائی. آپ ہی کے ساتھ بہت ہی ایکٹیو سماجی کارکن ہیں اور زمانے کی تلخ حقیقتوں کو بھی سمجھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سارم برنی. بہت شکریہ سارم بھائی آپ کی بھی موجودگی کا. اور ماہر نفسیات اینڈ ویری ڈیئر فرینڈ ڈاکٹر فرح خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ فرح ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اگر فرح گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں، زمانے قدیم میں تو سمجھا جاتا تھا، جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کا بھی دور ہے تو خواتین کا، بیٹیوں کا تو وراثت میں کوئی رول ہی نہیں تھا. تو سمجھا یہ بھی جاتا تھا کہ دیر از اے ویری اسٹرانگ فائنینشیل ایسپیکٹ ٹو اٹ، کہ اگر آپ کا بیٹا ہوگا تو آپ کی دولت نہیں چھنے گی. ایک سیکیورٹی کا آپ کو احساس ہے کہ جو بھی مال و زر آپ نے کمایا ہے وہ کسی اور کے حوالے نہیں ہوگا، بلکہ آپ ہی کے خاندان، آپ ہی کے وارث کے پاس رہے گا. کیا یہی وجہ ہے، یہی ایک قدیم سوچ آج بھی کہیں نہ کہیں ہمارے نفسیات پہ حاوی ہے؟ السلام علیکم سجاد، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ یوگا، اور پینل اتنا خوبصورت ہے، سب کو میری طرف سے بہت سلام. سجا، آپ جو سائیکولوجیکل پرسپیکٹو اس کا سامنے لے کر آ رہے ہو، ایبسولوٹلی اگر آپ لا اینڈ آرڈر کی بات کرتی ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو لائنیج ہے یا آپ کا جو لیگیسی ہے، آپ کی جو نسل ہے، وہ بیٹے سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے. اور ذہن میں کہیں نہ کہیں سائیکولوجیکلی یہی ہوتا ہے کہ بیٹا پیدا ہو گیا تو وہ آگے نسل بڑھائے گا، آگے نام پیدا کرے گا. اور ود دا پیس آف ٹائم لیٹ می ٹیل یو تھنگز ہیو ڈراسٹکلی چینجڈ. آپ نے چائنا کی ابھی ایگزامپل دیا. آپ دا لیٹسٹ ریسرچ شوز کہ اب وہاں پرے کیا جاتا ہے کہ بیٹیاں ہوں، بیکاز بیٹی کو بہت سیکیورٹی کے لیے بہت سارے پیسے دیے جاتے ہیں. تو جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو دے ڈونٹ سیلیبریٹ اٹ اینی مور، کیونکہ اس کا مطلب کہ انہوں نے لائبلٹی پیدا کر دیا اور اب ان کو بہت سارے پیسے دینے پڑیں گے، کیونکہ بہو لانے کے لیے ان کو بہت اس کو فائنینشلی سپورٹ کرنا پڑے گا. اینڈ جہاں تک سوال ہے کہ جی وہ کیا پریشر ہوتا ہے، تو جب وہ بیسکلی پریشر آپ کی سوسائٹی کا یا آپ کی فیملی کا یا آپ کے بڑے بزرگوں کا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کپل سے خود پوچھو تو کہیں نہ کہیں ان کے کمرے میں جو ہے نا وہ لڑکی کی پوسٹر لگا ہوا ہوتا ہے، ان کے پکچرز میں جو ہے وہ بیٹی کی پکچر لگی ہوتی ہے. وائی؟ بیکاز ویری کلیئرلی بیٹی رحمت ہے، اور رحمت کا لیبل ہی کا مطلب یہی ہو گیا کہ اس کا پوچھ گچھ نہیں ہے. بیٹا نعمت ہے اور نعمت کے سوالات ہوں گے. تو سائیکولوجیکلی اٹ از اے ویری 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 کلیئر کٹ
conclusion. اچھا, کیونکہ آپ نے نعمت اور رحمت کا ذکر کیا تو یقیناً اس کو شریعت کی روح سے بھی دیکھ لیتے ہیں. جمیل بھائی, آپ کیا کہیں گے؟ یعنی ایک خواہش رکھنا دل میں, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, اور یقیناً جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ایک جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے ہی اس خواہش کا اظہار کرنا چاہیے. لیکن از دیر مور ٹو اٹ؟ کیونکہ جب زمانہ جاہلیت کا ذکر آتا ہے اور اسلام سے پہلے کا ہم دور دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی لوگوں کے ذہنوں میں کہیں تھا کہ بیٹی ایک لائبلٹی ہے, اس کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا. آج انفارچونیٹلی اسلام کے 1400 سال کے بعد بھی ہم وہی زمانہ جاہلیت دیکھتے ہیں کہ کئی اسلامک ریاستوں میں, کئی اسلامک معاشروں میں بیٹی کو ایک لائبلٹی سمجھا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ سدرا, آپ نے انوائٹ کیا, اور سارے میرے پارٹیسپینٹس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں, میں آپ سے عرض کروں کہ اسلام سے پہلے یقینی طور پر بیٹیوں کو باعث ننگ, باعث شرمندگی, باعث آزار سمجھا جاتا, انہیں دفنا دیا جاتا. قرآن میں خود کا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان کو بیٹی دے دی جاتی ہے تو ان کے چہرے بجھ جاتے ہیں اور یہ نگاہیں چراتے ہیں, ان کا دل تنگ ہوتا ہے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. اپنی قوم سے کس طرح سامنا کروں گا, یا تو ذلت اٹھا کر بچی کی پرورش کروں یا پھر اسے مٹی کے حوالے کر دوں. تو یہ وہ سب دستور تھا. اسلام آیا, اسلام نے آ کر وہ جو زنجیریں ڈالی تھی اپنی سوچ پر, اپنے اذہان پر, اپنے اخلاق پر, اسلام نے وہ غلامی کی اور غلط سوچ کی زنجیریں توڑی. حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو نہ کیسر نہ کسرا, جو اس عورت کو باعث آزار سمجھتے تھے. ایک لمحے کے لیے بتاؤں گا, اگر میں بات کرسچینٹی کروں تو کرسچینٹی ریلیجن میں یہ ہے کہ جناب وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنت سے بے دخل کیا گیا, اس کانسپریسی کے پیچھے, اس بہکاوے کے پیچھے حضرت حوا کا ہاتھ تھا اور شیطان ان کے ذریعے گیا. لہذا ان کرسچینٹی ایز اے ریلیجن وہاں ڈسکشن کر کے 400 عیسوی کے بعد جو کانسٹنٹین نے جو بڑی کانفرنس منعقد کی اس میں ڈکلیئر کر دیا عورت ایک نجس جانور ہے, اور ڈسکشن یہ ہوتی اس میں سول ہے نہیں ہے, اس میں روح ہے یا نہیں ہے. تو وہ خواتین ان کو مخصوص ایام کے اندر گھروں سے باہر نکال دیا جاتا تھا. اگر میں ریویلڈ ریجن کی بات بھی تھی, اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ انفارچونیٹلی کرپشن آف دا مائنڈ, یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ایک صاف ستھرا دین تمام انبیاء کو, تمام پیغمبروں کو فلاح کا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا, لیکن یہ وہ رد و بدل تھا جو پھر اسلامی معاشروں نے کیا. لیکن سارم بھائی, سوال میرا یہی ہے کہ جہاں ہمیں سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سیکھ دی کہ بیٹی کتنی بڑی رحمت ہے, آج جو ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, کلمہ گو ہیں, ہم کہیں نہ کہیں دل میں یہی بغض کیوں پالتے ہیں کہ بیٹی کسی طرح سے کمتر ہے اور باعث شرمندگی ہے؟ دیکھیں, میں تو ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں اور سمجھتا ہوں, بیٹی بیٹا ایشو نہیں ہے, ذہنی جہالت کا ایشو ہے سارا کا سارا. جس کے اندر ذہنی جہالت ہے وہ ان ایشوز کو جو ہے نا ہائی لائٹ کرتا ہے, یا اس پہ لڑتا ہے, یا اس کو دکھ اور غم بنائے رہتا ہے. یہ اگر صحیح سوال پوچھیں نا آپ ان سے پوچھیں جن کو اللہ نے اولاد ہی نہیں دی, نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دی, ان سے پوچھیں کہ ان کی کیا تڑپ ہے, ان کی کیا خواہش ہے. وہ کہیں گے بس اللہ ایک نارمل اولاد دے دے, چاہے بیٹی دے دے چاہے بیٹا دے دے. لیکن افسوس کہ ہمیں کیونکہ اولاد کا سلسلہ جاری ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ دے رہا ہوتا ہے, تو ہم اس کی قدر نہیں کر پا رہے ہوتے. بیٹا دے دیتا ہے تو بیٹی مانگ رہے ہوتے ہیں, بیٹی دے دیتا ہے تو بیٹا مانگ رہے ہوتے ہیں, تو یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اور جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا نسل کو, ٹھیک ہے نسل تک کے تو میں مان لیتا ہوں کہ نسل کو آگے لے کے چلتا ہے, باقی جو کہتے ہیں نا بیٹی ساتھ دیتی ہے, ہاں دیتی تھی, آج شاید زبان سے ساتھ دیتی ہوگی, عمل میں تو میں بیٹیوں کو بھی وہی سب کچھ کرتا دیکھ رہا ہوں کہ جائیداد کے پیچھے ماں باپ کو چھوڑ دینا, بھائی بہنوں کو چھوڑ دینا, لڑنے جھگڑنے فساد, یہ تو دونوں طرف سے ہو رہے ہیں. آج لڑکا بھی وہی عمل کر رہا ہے, لڑکی بھی وہی عمل کر رہی ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں اپنے آپ میں بدلنے کی ضرورت ہے. بیٹا بیٹی ایشو نہیں ہے. میرے اپنے جب بچے شادی ہوئی تو ایک ہی دعا کرتا تھا کہ اللہ پاک جو بھی دینا نارمل دینا, ایک مکمل جنس دینا. ہمیں یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اچھے نصیب والا, اچھی قسمت والا, اچھا ایمان والا. آپ اپنے ایکسپیرینس میں کیا دیکھتے ہیں؟ یہ آپ باتیں بالکل 100% کھری باتیں کر رہے ہیں, میں اس پہ کسی سے بھی اختلاف نہیں کرتی, 100% وی اگری ود یو. لیکن جو بڑھاپے کا سہارا اولاد نرینہ کو سمجھا جاتا تھا, یہ کس حد تک ویلڈ ہے آج کے معاشرے میں, سال 2021 میں؟ نہیں تھا, ایسا ہوتا تھا. آج میں نے آپ کو کہا نا, آج لڑکا اور لڑکی ایشو نہیں رہا, آج دونوں ایک سے عمل پہ کھڑے ہوئے. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا, ہم دونوں برابر ہیں, تو اب ہم دونوں واقعی برابر ہو گئے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, اب تو برابر ہو گئے ہم دونوں, کیونکہ جو عمل ہم کر رہے تھے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا یا معاشرے کے ساتھ برا,
آج آپ بھی وہی سب کچھ کر رہی ہیں, تو آج تو میں بھی ماننے کو تیار ہوں, ہم برابر ہیں. یہ تو ایک جنیرک ایک آپ لارجر پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں سارم بھائی. جس بات پہ میں آنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے ارد گرد اس وقت خواتین کے خلاف جو جرائم ہیں, ہراساں کرنے کے واقعات ہیں, اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اس کی شرح اتنی بڑھ چکی ہے اور کئی تو ایسے دل دہلانے والے, چونکا دینے والے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ ہم اس وقت سوالات کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ معاشرہ خواتین کے لیے, بچیوں کے لیے کتنا محفوظ ہے. اب اسی دکھ میں, اسی تکلیف میں مبتلا ہو کے ہمارے ایک ساتھی اینکر پرسن نے ایک بڑا سخت جملہ بول دیا کہ اس وقت تو جی جو والدین ہیں پاکستان میں وہ خواہش ہی نہیں کرتے بیٹی کی, اور وہ اس تکلیف میں ہیں یا خوفزدہ ہو جاتے ہیں اگر بیٹی ملے. اس جملے کو آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اگر سب سے پہلے میں فرح آپ سے آؤں, پھر سارم بھائی I'll come back to you. فرح کیسے دیکھتی ہیں اس جملے کو؟ صدرا, خوف میں ہم اس لیے پڑ گئے ہیں کیونکہ ہم کو یہ بات اچھی طریقے سے پتا ہے کہ اس وقت سوسائٹی یا اس وقت بیٹا ہو یا بیٹی ہو دونوں کے لیے سیکیورٹی آپ نہیں بول سکتے کہ مکمل طور پہ پرووائڈیڈ ہے. آپ بہت کلیئرلی دیکھ سکتی ہیں کہ ایک وقت تھا جب آپ کو ڈر لگتا تھا کہ بیٹی باہر جا رہی ہے, پڑھنے کے لیے جا رہی ہے, جاب کے لیے جا رہی ہے, رات کو واپس نہیں آئی, آپ کالز کر رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں. لیکن کیا اب وہ ماحول ایسا نہیں رہا کہ اگر آپ کا بیٹا بھی لیٹ ہو جائے تو آپ کو فکر ہوتی ہے بالکل کہاں گیا, کیا کر رہا ہوگا, کہاں ہے, نئی نئی جاب لگتی ہے, آپ کو فکر ہوتی ہے پتہ نہیں کیسی آرگنائزیشن ہے, کس طرح کے لوگ اس کو ملیں گے. تو کوئی بھی جنس ہو, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, سبھی کے لیے ایک انسیف اسپیس کریٹ ہو گئی ہے کیونکہ ٹارگٹ سبھی ہو رہے ہیں. ہاں, پروٹیکشن ہمارے ہاتھ میں ضرور ہوتی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں جہاں حیوانیت ہے اور جہاں پر سائیکولوجیکلی اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو کہ ہٹ کرتے ہوں ایٹ دا سیم ٹائم. بالکل صحیح. فرح, آپ کی بات کو میں ایسے سمجھوں گی کہ خطرہ دونوں جنسوں کو ہے, یعنی بیٹا ہو یا بیٹی ہو, ماں باپ کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے, لیکن خطرے کی نوعیت بڑی مختلف ہے. یعنی ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب دہشت گردی, انتہا پسندی عام تھی تو آپ بچے کے جان اور مال کے لیے ڈرتے تھے. آج بھی آپ موبائل سنیچنگ, اس طرح کی گاڑی کی سنیچنگ کے لیے لڑکے کے حوالے سے ڈرتے ہیں. لیکن لڑکی کی عصمت پہ بات آتی ہے, اس کی ہراسگی اور اس کا جو ایک لیول آف ڈینجر ہے وہ کمپلیٹلی ایک الگ لیول پہ ہے. اس پہ ذرا بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اور ایک بڑا اہم پہلو اس کا یہ ہے کہ صرف یہ دعا کر لینا یا یہ سوچنا کہ جی میری اپنی کوئی بیٹی نہیں ہے, آپ کو مبرہ نہیں کر دیتا اس معاشرے کی, اس زمانے کی حقیقتوں سے. بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ اولاد نرینہ کی خواہش, یہ معاشرہ آپ کی کنڈیشننگ کرتا ہے, یہ آپ کی ذاتی خواہش ہوتی ہے, کپل کا ایک پرسپیکٹو ٹورڈز لائف ہوتا ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ کنڈیشننگ ہماری ہو کیسے رہی ہے. جمیل بھائی, اگر گفتگو دوبارہ آپ سے سلسلہ جوڑتی ہوں کہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جو ممبر سے بھی آواز آتی ہے جب سب کے لیے اجتماعی دعا ہو رہی ہوتی ہے, اس میں بھی دو تین چیزیں بڑی ہم کامنلی سنتے ہیں. ہم رمضان میں جب ایک ساتھ مل کے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی گھروں میں بیٹھی ہیں بیٹیاں اور رشتوں کے انتظار میں, اللہ ان کو نیک اور صالح رشتے دے, جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ دے. تو یہ ایمفسس ہی, یعنی جو ہماری کنڈیشننگ کی جا رہی ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ ہم تعلیمات سے دور ہیں, ہم اس کو واقعی سبسروینٹ سمجھ رہے ہیں. دس از اگینسٹ واٹ یو ور جسٹ سیئنگ رائٹ ناؤ. دیکھیں, میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم مسلمان ہیں جی, لیکن دوسری طرف ہم رہنا اس طرح چاہتے ہیں جس طرح کوئی لادین رہنا چاہتا ہے. ہم اللہ کو تو مانتے, اللہ کی نہیں مانتے. اللہ تبارک و تعالی نے جب کامل دین آپ کو عطا فرما دیا جو انسانوں کی نیچر اور جبلت انسٹنکٹ کے مطابق تھا, ہم اس پر چلنا نہیں چاہتے. یہی وجہ ہے کہ ہم بے راہروی کی طرف چلے گئے ہیں. ورنہ اسلام نے تو بتایا, بڑی اوپن سوسائٹی دی اسلام نے, کہ اگر ایک عورت ہے تو یقینی طور پر وہ جنت ہے, ایک بیٹی ہے تو رحمت ہے, ایک بیٹا ہے تو نعمت ہے, ایک بہن ہے تو جہنم سے بچنے کا ایک راستہ ہے, ایک بیوی ہے تو وہ دنیا کی بہترین دولت ہے تمہارے لیے. اور پھر مجھے بتائیں نا جمیل بھائی, غلطی ہم کہاں کر رہے ہیں؟ جیسے وہ ہم دیکھتے ہیں آج کل کے دورانیے میں سخت جملہ, اگین میں ریپیٹ نہیں کروں گی, سعادت حسن منٹو نے بھی کہا کہ ہم عورت یا جو حقوق ہم سمجھتے ہیں یا باعزت خاتون جو سمجھتے ہیں وہ اپنے گھر کی عورت کو سمجھتے ہیں. باہر جو خواتین ہیں, اور سارا مسئلہ یہی
یہی ہے, آپ اولاد نرینہ کی خواہش بے شک کریں, لیکن اس پہ لڑکے کی, اس بیٹے کی تربیت کیا ہو رہی ہے, وہ معاشرے کی خواتین کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے, کیا وہ اپنی گھر کی بہن بیٹی کے علاوہ دوسری خواتین کو عزت بھی دینا چاہتا ہے یا نہیں, ویئر از دیٹ گیپ آپ کے خیال میں؟ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ سدرا ایک 2 منٹ مجھے دیجیے گا. جی. آپ سعادت حسین منٹو کو ضرور کوڈ کیجئے, لیکن مسئلہ ہے کہ ہم نے پڑھائی اسی کو ہے. ہم نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کو کیوں نہیں پڑھا, ہم نے آپ سے ایگزامپلز کیوں نہیں لیے ہیں, ہم نے کیوں نہیں بتایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اولاد والدین کا ریپلیکا ہوتی ہے, جو والدین کرتے ہیں وہی اولاد کرتی ہے. بیٹا ہو یا بیٹی ہو, اس نے دیکھا کہ میرے والد نے میری نانی کے ساتھ, دادی کے ساتھ, دادا کے ساتھ کیا بیہیو کیا, ریگارڈ لیس کہ کوئی لڑکا ہے لڑکی, وہ ضرور ایسا کرے گا, اس لیے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھا. لہٰذا میں آپ کو گارنٹی سے بولتا ہوں, اگر کوئی ایسا گھر ہے جو مذہب کو فالو کر رہا ہے, آپ اس کے بچوں کو خلاف شریعت کام کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے باپ سے بدتمیزی کر رہا ہے. اس باپ نے سکھایا ہے کہ ہمارا دین کیا بولتا ہے ماں کے متعلق, بیٹی کے متعلق, بہن کے متعلق, بیٹوں کے متعلق. میں اگر بات کروں, میں نے کچھ دین پڑھا ہے تو میں نے اپنے والد کو انڈورس کیا کہ نہیں, بہنوں کا حق دینا ہے, کل آپ سے پوچھا جائے گا. میں نے اپنے والد کو بتایا اس لیے کہ میں دین جانتا تھا. میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ بیٹا اگر میں جاؤں تو شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا. مسئلہ ہمارا صرف یہ کہ ہم نے مذہبی ڈیموکریسی کو, اس معاشرے کو ایڈاپٹ کر لیا اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. خدا کی قسم, اگر آپ اسلام کے ماڈل کو اگر آپ پریکٹس کر لیں, پریکٹس کیوں نہیں کرنا چاہتے, اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں سوسائٹی میں گرے ایریا نا جمیل بھائی, آپ کی بات 100% صحیح ہے. شریعت نے, نہیں, ہم سب گرے ایریا میں رہنا چاہتے ہیں. نہیں دیکھیں, 2 چیزیں یہاں پہ مکس ہو جاتی ہیں. دین نے جو ہمیں سکھایا اور دوسری طرف جو ہمارا کلچر ہے, جو وے آف لائف ہے, جو فلوئڈ ہے, جو وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے. سائرن بھائی, اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ بے شک جتنا دیندار گھرانہ بھی کیوں نہ ہو, مذہبی گھرانہ کیوں نہ ہو, یعنی اگر آپ ایک لارجر پرسپیکٹو لیں گے, تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے دیکھیں گے, بیٹا اور بیٹی دونوں کی تربیت میں فرق ہوتا ہے. ان کو الگ میسج دیا جا رہا ہوتا ہے. بیٹا رات کو دیر سے گھر آئے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. بیٹی ہو تو اس کے لیے پروٹیکٹیو ہونا ضروری ہے. تو یہ فرق تو ہم ڈالتے ہیں نا کہیں نہ کہیں. میری بہن, اب سچ بولتا ہوں تو سچ ہی بولوں گا, لگ جائے برا تو سب سے معذرت بھی چاہوں گا. اس میں غلطی کس کی ہے؟ تربیت کون دے رہا ہے اس بچوں کو, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, ماں دے رہی ہے. ماں کیوں نہیں سکھاتی اس بیٹے کو؟ ماں ہی سکھا رہی ہے نا جو کچھ سکھا رہی ہے, کہ بیٹا کیسے پلتا ہے اور بیٹی کیسے پلتی ہے. اگر ایک ڈونگے میں بوٹیاں ہیں تو بیٹے کو بوٹی دینی ہے, بیٹی کو سالن دینا ہے. یہ سب تو ماں کر رہی ہے. باپ تو کمانے نکل گیا ہے. باپ کا کیا ٹائم گزرتا ہے بچوں کے ساتھ؟ بہت تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہماری عورت کو چینج کرنی. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ آپ اپنے شادی جب ہوتی ہے نا تو آپ کہاں لگ جاتی ہے اپنے شوہروں کو بدلنے میں. شوہر کی تربیت ہو چکی, جس وہ گون کیس ہے, آپ اس کو جو بھی کہہ لیں, صحیح کہہ لیں, غلط کہہ لیں, اچھا کہہ لیں, برا کہہ لیں, وہ اپنی جگہ فٹ ہو چکا ہے. اب وہ بدل نہیں سکتا. سالم بھائی, ایک پورشن خالی ہوتا ہے بھی بدلنے کا. نہیں, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سالم بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ تربیت آپ کر رہے ہیں نا, دونوں بچے اسکول سے پڑھ کر ساتھ آ رہے ہیں, آپ نے بیٹی کی ذمہ داری لگا دی کہ بھائی کو کھانا دو, بھائی کے جوتے سنبھال کے رکھو, بھائی کا کل کا یونیفارم. بھائی تو بھائی, وہ ادھر دیکھیں نا جو کچھ ماں دکھا رہی ہے, خاص طور پہ ہماری خواتین جو جادو ٹونے میں پڑی ہوتی ہیں, ہر وقت میاں پہ کروا رہی ہیں جا کر کے عمل. بھائی اول تو میں مانتا ہی نہیں, چلو آپ مانتی ہو تو جا کر کے اپنی اولاد کے لیے کرا لو نا. اگر بیٹی قابو نہیں ہے, بیٹا قابو نہیں ہے تو اچھا, ویسے اس پہ آپ ایک بڑا زبردست اینگل اس میں لے کے آئے. فرح, یہ آپ کی طرف لے کے جانا چاہوں گی. اولاد نرینہ کی خواہش میں کچھ لوگ اتنے فرسٹریٹ, اتنے ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں کہ جیسے کہ یہاں پہ بات ہو رہی تھی, عملیات صرف اس لیے نہیں ہوتے کہ جی محبوب آپ کے قدموں میں اور ہسبینڈ آپ کے قابو میں. یہ باقاعدہ ایک بہت بڑا بزنس بن چکا ہے, جو عامل اور مختلف طرح کے لوگ آپ کو پرومس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فلانا تعویذ پی لیجئے, یہ عمل کر لیجئے, اولاد نرینہ پکا پکا, میں آپ کو شرطیہ کہہ رہا ہوں کہ رزلٹ یہی ہوگا. اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ سدرا, ہر وہ چیز جو ایموشنل ہونا انسان کے لیے وہ بکتی ہے, اور وہ ہر جگہ بکتی ہے. اور جنہوں نے اس کو بزنس بنا لیا وہ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بہت ہی یہ کمزوری ہے اور ایک اس طرح کا پہلو ہے جس میں ظاہر کوئی بھی کتنا بھی پیسہ دے گا کیونکہ اس کو وہ چیز چاہیے. ہاؤ ایور, اگر آپ اس کو سائیکولوجیکلی دیکھو, اٹ از ایبسولوٹلی لیک آف فیتھ. آپ کے اندر ایمان کی کمزوری آ گئی ہے, تبھی آپ ان کے پاس جا رہے ہو, ان کے دروازے پہ جا رہے ہو کہ وہ آپ کو اولاد دیں گے. تو سب سے پہلے تو آپ کا یہیں پر ہی پتہ چل گیا کہ آپ کا اپنے اللہ سے, اپنے خدا سے کیا کنیکشن ہے. بالکل, آپ کیا جانتے ہو. آپ ایک انسان سے بول رہے ہو کہ وہ آپ کو اولاد دے گا, اور دوسری بڑی چیز بیٹا ہی دے گا.
تو میرے خیال سے پھر وہ جو جینز ہیں یا کروموزومل اسٹرکچر ہے یا ایکس ہے یا وائی ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیچھے چھوڑ دینا چاہیے, اس کا کوئی وہی رول ہی نہیں ہو رہا ہے. بالکل صحیح. اچھا ایک سوال آیا ہے اور یہ جمیل بھائی کے لیے آیا. فرح, دس از این ایکسلنٹ پوائنٹ کہ سائنس کو بھی تھوڑی سی توجہ دے دینی چاہیے, یہ نہیں کہ انسانوں کے پیچھے آپ لگ جائیں. جمیل بھائی سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اولاد کی خواہش اگر ہو اور ایک کپل کی اولاد وہ بے اولاد جوڑا ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے اس مرد کو دوسری شادی کرنے کے لیے. کیا یہی شرط اولاد نرینہ کی خواہش پہ بھی لاگو ہوتی ہے؟ یعنی اگر آپ کی پہلی بیوی سے 2, 3, 4 بیٹیاں ہیں لیکن اولاد نرینہ کی خواہش ہے, کیا اس کو ریزن بنا کر شریعت اجازت دیتی ہے مرد کو دوسری شادی کرنے کی؟ لیکن میں آپ سے پہلی بات تو یہ عرض کر دوں کہ اولاد نرینہ ہو یا زرینہ, ٹھیک ہے نا, اس کا لڑکا یا لڑکی پیدا ہونی ہے. قرآن نے کہا فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی, اس کا تعلق مرد سے ہوتا ہے. اور کروموسومز کے آپ اسٹڈی کریں ایکس اور وائی کی تو آپ کو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ وائی اگر جا کر ایکس سے ملتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ لڑکا پیدا ہوگا اور وائی میں زیادہ اسٹرینتھ ہوتی ہے, تو یقینی طور پر اس کا تعلق مرد سے ہوتا ہے میڈیکلی. اب آپ کا جو سوال ہے کہ جناب کس طریقے سے جو ہے وہ یعنی اولاد کی اگر بات کی جائے تو لوگوں نے ہمارے ہاں معاشرتی طور پہ مان لیا ہے کہ بھائی اگر بے اولاد جوڑا ہے, اولاد نہیں ہو رہی تو مرد دوسری شادی کر سکتا ہے. لیکن خصوصی اولاد نرینہ کے لیے بھائی پہلی بیوی سے 3 بیٹیاں ہیں, کیا اس کو جواز بنا کر دوسری شادی کر سکتا ہے مرد؟ جی ہاں, میں تھوڑا سا ڈیلنگ کر گیا تھا. میں آپ سے عرض کروں, قرآن نے جو دوسری شادی کی اجازت رکھی ہے اس کی چند شرائط ہے. اس فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کرو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے گھر سے باہر جا کر, ہمارے گھر کا بھی المیہ یہ ہے کہ بیوی یہ بولتی ہے کہ تم نے جو گندا کام کرنا ہے کر لو لیکن گھر میں سو کر نہیں لانی. تو اسلام نے اس چیز کو روکا ہے کہ اگر آپ میں واقعی یہ اسٹرینتھ ہے تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ اسلام نے نہیں کہا کہ اگر کسی کے یہاں بچیاں پیدا ہو رہی ہے تو بچے کی خواہش کے لیے آپ دوسری شادی کر لو. اسلام میں ایسی ترغیب ہرگز نہیں دی ہے. لیکن اگر کوئی کرتا ہے اور عدل کا تقاضا یہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اسلام نے ممانعت بھی نہیں رکھی ہے. لیکن یہاں پر معاملہ دوسری اور پہلی شادی کا نہیں ہے. اگر آپ جب عدل کی بات آئی ہے تو سب سے پہلے کہ بیوی سے عدل کریں گے, اپنے ماں باپ سے عدل کریں گے, بیوی کے ماں باپ سے عدل کریں گے, اپنی اولاد سے عدل کر سکیں گے. وہ سارا جو فیملی اسٹرکچر ہے اگر آپ اسے عدل کر سکتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ دوسری جگہ جائیں گے کہ آپ پر واجب بھی بعض صورتوں میں ہو جاتا ہے, تو ایسی صورت میں آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر سکون چاہیے تو ایک ہی شادی میں سکون ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے, جب تک ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حیات رہی آپ نے دوسری شادی نہیں کی ہے, یہ بھی رسول کی سنت ہے. بالکل, یہ بڑا اہم آپ نے مدعا یہاں پہ اٹھایا. لیکن جو پاور پلے اور عدل کی بات ہو رہی ہے اس کو ہم بریک کے بعد دوبارہ اٹھاتے ہیں, اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جہاں جوائنٹ فیملی سسٹمز ہیں وہاں پہ خواتین یہ پریشر فیل کرتی ہیں. ہسبینڈ کی طرف سے اگر نہ ہو لیکن 2 بہویں اگر ساتھ رہ رہی ہیں تو ایک جس کا بیٹا ہے اس کے ساتھ رویے بدل جاتے ہیں. کیا یہ تبدیلی آئے گی سماجی رویوں میں یا سماجی سوچ میں یا نہیں؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آٹومیٹکلی پھر آپ رشتوں میں کرواہٹ محسوس کرتے ہو, آپ کو لگتا ہے کہ میرا حق مارا جائے گا یا شاید میری پاور کم ہو گئی, اگلی کی پاور بڑھ گئی ہے. تو یہ تمام تر چیزیں واقعی سائیکولوجیکلی بہت افیکٹ کرتی ہیں کیونکہ دوسروں کے رویے ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں آپ کے بچے کے جینڈر پہ, جو کہ آف کورس کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ آپ نے اس اولاد کو جینڈر پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہو, آپ اس اولاد کو بلیسنگ کے طور پہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ اللہ نے آپ کو ایک بلیسنگ دی ہے جو صحت مند ہے, آپ نے اس کی تربیت میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے, نہ کہ وہ آپ کو بیٹا ہے تو آپ کو کراؤن پہن کے بیٹھنا ہے اور وہ بیٹی ہے ایک اس میں بڑی وہ بیچارہ بیٹا یا بیٹی جو ایک کمسن بچہ ہے, ابھی نوزائیدہ بچہ ہے, اس پہ ہم اتنی بحث کر رہے ہیں. میرے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ 2021 ہے سارم بھائی, اب کافی چیزیں بدل گئی, پیرنٹنگ کا سٹائل بدل گیا اور بدل ہمارے یہاں تقریباً مکمل طور پہ نہیں گیا, تو اس وقت تو ٹکراؤ کی سی صورتحال ہے. آج جو ماڈرن پیرنٹنگ ہے یا مغربی اگر آپ روش کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب اگر آپ کا بیٹا ہے تو بیٹے کو بھی نا ایکسپلور کرنے دیں اپنی فیمینن سائڈ. دس از سم تھنگ ویری ٹربلنگ فار لوکل پیرنٹس. یعنی آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ نے جو اتنی منتوں مرادوں سے بیٹا آپ کے ہوا ہے اس کو آپ گڑیوں سے کھیلنے کی اجازت دیں یا اس کو کچن سیٹ لے کے دے دیں. یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے اس وقت پیرنٹس کے سامنے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟
بات یہ دیکھیں، میں تو سچ بتاؤں، میں تو ان باتوں کو اس بحث میں جانے نہیں چاہتا، بیٹا بیٹی فلاں ڈمکانا، اور جو جس طریقے سے پلنا چاہتا ہے پلے، لیکن اگر بیٹا ہو کے گڑیوں سے کھیل رہا ہے یا اس ٹائپ کے جو بچیاں کام کرتی ہیں، تو پھر آپ کو اس بیٹی کو ڈاکٹر کو بھی دکھانا چاہیے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنس کے اندر پرابلم ہوتی ہے، جو 12 سال 14 سال 15 سال کے بعد سے چیزیں سامنے آتی ہیں. ابھی بلکہ کسی ٹی وی پہ بھی ایک میں نے دیکھا تھا، یا پتہ نہیں سوشل میڈیا پہ بھی چلا تھا، کہ جوان ہونے کے بعد پتہ چلا کہ اس کو پالا کسی اور جنس میں اور ہے کوئی اور جنس، تو اس کے اندر یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. اور جو لیکن ایک کمسن بچہ ہے اگر 6 سال کا، اس کو تو ابھی اتنی اگر عقل نہیں ہے، اور وہ گڑیا اٹھا لی کیونکہ اگر باقی بہنیں کھیل رہی ہیں، اتنا اگر گمبھیر نہ بھی ہو ایشو. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنلی کہا جاتا ہے کہ بھئی لیٹ دا چائلڈ بی. ہمارے پیرنٹس کے لیے یہ بڑا ڈانٹنگ ہے کہ آپ لڑکے کو گلابی رنگ کے کپڑے نہیں بنا سکتے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ وہ خود بھی نہیں پہنتا. میں نے تو نہیں دیکھا ایسا. لڑکا ہے، اس کو پہلے سے جو دماغ چلتا ہے، سائیکل پہ چلے گا اس کا دماغ، موٹر سائیکل پہ چلے گا، گاڑی بھی چلے گا. لڑکی ہے تو اس کا اپنے حساب سے گڑیوں کی طرف جائے گا، پنک کپڑوں کی طرف جائے گا، یا اس ٹائپ کے دماغ چلتا ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ وہ جو چیزیں ہوتی ہے، اگر کوئی بچہ کر رہا ہے نا، تو اس کے پیچھے اس کو میڈیکلی پرابلم ہو سکتی ہے، ذہنی پرابلم ہو سکتی ہے، یا کوئی نہ کوئی انفلوئنس ہے، یا تو اس نے ٹی وی پہ کہیں ادھر ادھر کوئی کانٹینٹ ایسا دیکھا. قدرت کا نظام ہے. ہم اکثر اس پہ بات کرتے ہیں کہ جب بچہ دنیا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ گوروں کے بچے دیکھیں، وہ کتنے پرامن بچے ہوتے ہیں، وہ روتے ہی نہیں ہیں. وہ گاڑی میں پیدا ہو کے بھی پیچھے سے جو پیچھے اس کو جو ہے نا بٹھا دیا جاتا ہے سیٹ کے اوپر، وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتا ہے، میاں بیوی اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں. ہمارے بچے آپ دیکھیں اتنے طوفان ہوتے ہیں کہ وہ آگے بیٹھ کے گود میں بیٹھ کے وہ کسی صورت قابو ہی نہیں آ رہے ہوتے. لیکن پھر سارم بھائی وہ ڈسکنیکٹڈ بھی ہوتے ہیں. وہ 17 سال کی عمر میں گھر سے نکل بھی جاتے ہیں. وہ پھر مدرس ڈے یا فادرس ڈے پہ ہی جا کے ملتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ میاں بیوی اتنا زیادہ ایک دوسرے کے گٹ گٹ میں لگے رہتے ہیں. وہ 9 مہینے کو ساری کی ساری گٹ گٹ جو ہے نا، بچہ اڈاپٹ کر کے دنیا میں آتا ہے. ایک اور چیز کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گی، خاص طور پہ جمیل بھائی، کہ کہیں نہ کہیں ہم بڑے سٹل طریقے سے بیٹی کو یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا تم سے بہتر ہے، تمہارے پہ فوقیت لے گا. مثال کے طور پہ اگر بیٹی ماشاءاللہ کوئی کارنامہ کرتی ہے، پڑھائی میں اچھی ہے یا پروفیشنلی بہت ایکسل کرتی ہے، تو والدین خوش ہو کر اس کو اور انکریج کرنے کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کہتے ہیں یہ میری بیٹی نہیں، میرا بیٹا ہے. ایسا جملہ آپ نے کبھی اب کسی کے بیٹے کے لیے نہیں سنا ہوگا کہ وہ کہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں، یہ میری بیٹی ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ سے دنیا ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، آج صرف نہیں ہے، ہمیشہ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنیں اور پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گی. کہیں لکھا کہ جس نے 2 بیٹوں کو پالا وہ میرے ساتھ اس طرح رہے گا. ساری احادیث بیٹیوں کی فضیلت کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ معاشرہ بیٹیوں کو کمتر سمجھتا ہے ہمیشہ سے. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مقام دیا، ان کو باقاعدہ وراثت میں حق دیا. سارے حقوق اگر آپ دیکھیں تو خواتین کے نظر آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بائی برتھ دیکھیں، جس میں آپ نے لباس کی بات کی، تو بائی برتھ کچھ اللہ کی گائیڈنس رہتی ہے تو بائی برتھ آتی ہے. بچہ پیدا ہوا، منہ ہلائے گا، اس کو کس نے سکھایا کہ غذا اس طرح ملے گی؟ حتیٰ کہ بلی کا بچہ بھی اس کو پتا ہے کہ جناب یہ اس طرح. وہ نیچرل انسٹنکٹ جو ہے وہ سب کے ساتھ ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس کو نیچرل ایٹماسفیئر میں رکھنا چاہیے، اور سب سے پہلے آپ خود بدلیں، آپ کا بچہ بھی تب بدلے گا. اچھا، یہ جو تعلیمات کا ذکر ہو رہا ہے، اگین میں کہوں گی کہ ہماری معاشرتی روایات، ہمارا جو کلچر ہے وہ بڑا ڈگمگا گیا. یہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ رہتے تھے. اس خطے کی اگر بات کی جائے تو ہم نے تو کچھ ملی جلی ترکاری بنا لی ہے. آپ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں احادیث مبارکہ کا، قرآنک ریفرنسز کا. اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو بھی دیکھتے ہیں تو جو اپنے کام تھے، جو اپنے پرسنل کام تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کر لیا کرتے تھے. کھانا پکاتے تھے، کھانا خود اپنے لیے نکال لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے کپڑوں میں پیون لگاتے تھے. آج جو اتنی منتوں مرادوں سے ہم بیٹے کی خواہش کرتے ہیں، اولاد نرینہ آتی ہے، اس کو تو ہم اٹھ کے پانی بھی نہیں پینے دیتے. وہ تو گھر کا شہزادہ، آنکھ کا تارا ہوتا ہے. تو پھر ہم اس کو ان اسلامی تعلیمات سے، احادیث مبارکہ سے دور نہیں کر رہے؟ بالکل کر رہے ہیں. دیکھیں، کل پرائم منسٹر نے کہا کہ صاحب ہمیں حضور کی حیات مقدسہ سے سیکھنا چاہیے. تو
آپ بولنے سے آپ امپلیمنٹ کریں. آپ نصاب ایسا پرانے زمانے میں ہمارا نصاب پڑھیے, آج کا نصاب پڑھیے, اور اے لیول آ گیا, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آپ بڑے اچھے ہو گئے کہ ہم نے اپنے بچے کو جناب اس انسٹیٹیوشن میں بھیج دیا. بچہ پڑھ کر کیا آ رہا ہے, بچہ کیا سیکھ رہا ہے, اور آپ کے ہاتھ میں چلتا پھرتا موبائل ہے, دنیا کی ہر اچھی بری چیز. ویری کوئکلی آپ کا بھی, آپ دونوں کا بلکہ میں کلوزنگ کامنٹ لینا چاہوں گی. سارم بھائی, دس از آل دا ٹائم وی ہیو. کیا سمجھتے ہیں یہ جو لائف سکلز ہیں, یہ جو کام کی ڈویژن ہم نے کی ہے, لڑکوں کا کام لڑکیوں کا کام, یہ ختم ہونا چاہیے گھروں میں؟ دیکھیں, میں اس پہ کیا کمنٹ کروں گا. میں نے کبھی یہ چیزیں اپنے گھر میں نہیں دیکھی, میں نے کبھی اپنے بچوں کو اس طرح نہیں دیکھا. جس طرح بھی آپ ایک سوال کر رہی تھی, میں آپ کو بتاؤں, میرے اگر شوز کوئی پالش کرے گا, صاف کرے گا, تو میں اپنے بھائی یا کسی نوکر کسی کو بھی نہیں دیتا. صرف میرے بچے ہیں جن کو اجازت ہے کہ ہاں میرے شوز کو پالش بھی کر دو, ہاں بیوی بھی ایون, ادروائز میں کسی کو بھی نہیں دیتا. تو ہم نے تو یہ تربیت پائی ہے, میرے بچے ہیں ان کو میرے جوتے صاف کرنے چاہیے, کیونکہ یہ جوتے جو استعمال ہو رہے ہیں نا, انہی کے لیے ہو رہے ہیں, اور کسی کے لیے نہیں ہو رہے. رہی بات کھانے کی جو آپ نے مثال دی, میں بھی پکاتا تھا, جب ٹائم ہوتا تھا میں بھی کھلاتا تھا. لیکن اگر ہم اسی بات پہ آ جائیں شیئرنگ پہ, تو پھر ہم گوروں کی طرح جینا شروع کر دیتے ہیں نا مکمل. جیسے ہماری عورت کہتی ہے کہ ہم دونوں برابر ہیں, میں اگر بچے کو پیمپر بدلاؤں گی تو تم بھی بدلاؤ گے, بالکل صحیح ہے, ہم بھی مان جاتے ہیں اس بات کو. لیکن میں بھی کما کے لا رہا ہوں, تم بھی کما کر کے لاؤ, آدھا تم خرچہ گھر کا اٹھاؤ, آدھا میں گھر کا اٹھاؤں, ادھر ہٹ جاتی ہے ہماری عورت. وہی والی بات کہ میانہ روی اختیار کیجئے, اس چیز کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اگر برابری جس کو ہم یعنی آج کل ہمارا معاشرہ جس کا صادم کا شکار ہے, تو اس پہ کہاں حد مقرر کرنی ہے, اس پہ میرے خیال میں ابھی تک بہت زیادہ اختلاف موجود ہے, اس پہ کوئی کنسنسس نہیں ہوا. ویری کوئکلی فرح, یور کلوزنگ کامنٹس پلیز. میجرلی ایشو ہی یہی ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ کمپٹیشن میں پڑ گئے ہیں. ہمارا رشتہ اور جنس, مرد اور عورت, اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے تھے, کمپلیٹ کرنے کے لیے پیدا کیے تھے. اور یہی ضروری ہے سمجھنا کہ میرا ایک الگ رول ہے, مرد کا ایک الگ رول ہے. ہم ایک دوسرے کی کھینچا تانی میں نہ پڑیں, اور بلکہ ایک دوسرے کے ڈفرینسز کو کمپلیٹ کریں اور کمپلیمنٹ کریں, تو میرے خیال سے ہم ایک بہتر معاشرہ کریٹ کر سکتے ہیں. اسی سوچ کے ساتھ اپنے بیٹے اور اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں, کیونکہ ان کی پہلی درسگاہ آپ کا گھر ہی ہے, آپ کی گود ہی ہے. اور جو باتیں سنتے ہیں, یعنی اس بات کو شاید خواتین ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے, لیکن سارم بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ جو منفی سوچ ہے, جو تانا ہے, جو تشنا ہے, وہ انفارچونیٹلی خواتین کی طرف سے ہی آتا ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرح موجود تھی, سارم بھائی اور جمیل بھائی یہاں پہ موجود تھے. اولاد نرینہ ہو یا اولاد زرینہ, جس طرح کہا, بیٹا ہو یا بیٹی, نیک صالح اولاد کی خواہش کریں, اس کی ایسی تربیت کریں کہ وہ نہ صرف معاشرے کے لیے بلکہ آپ کے لیے بھی عزت اور وقار کا باعث بنے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.